یہ دیکھیے کتاب صراط مستقیم، شاہ اسماعیل دہلوی، اس کا پیج نمبر ہے 118۔ اس میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نماز کے اندر آنے والے وسوسوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز میں زنا کا وسوسہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا خیال آ جائے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ وہ جناب نبی پاک ہی کیوں نہ ہو، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا ہے۔ اب آئیے اس حوالے کی طرف جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، ہیوں کو شیعہ بنا دو اور شیعوں کو ہیے بنا دو، یہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ ان کی کتاب ہے جن سے انہوں نے حوالہ پڑھا ہے۔ اس کے ابتدا میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلا باب تو شاہ اسماعیل کا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا باب عبدالحی لکھنوی کا ہے، عبدالحی کا ہے، دیوبندیوں کی کتاب۔ دیوبندیوں کی کتاب پیش کر کے اہل حدیث پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے مسلک جو ہے گمراہ مذہب ہے، مسلک ہے۔ یہ دیکھیے یہ بہتان ہے بالا، یہ لے لیجئے، یہ تقویت الایمان مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان یہ قادری رضوی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 47 پر بھی یہ بحث ہے کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے یا اہل حدیثوں کی ہے۔ یہ مناظرہ جھنگ میرے پاس پڑا ہے جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان ہوا۔ ایک طرف حق نواز صاحب تھے اور دوسری طرف ان کے اشرف سیالوی صاحب تھے، وہاں بھی یہی عبارت پیش کی گئی۔ اب یہ دیکھیے یہ عبارت دونوں فریق وہاں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ مناظرہ جھنگ ہے، کہتے ہیں یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا مولانا عبدالحی کسی کی بھی ہو، ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں، ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب، کہاں گئی وہ صراط مستقیم دو نہیں اپنے والی علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب۔ انہوں نے کہا اس پر بحث نہیں کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں ہے یا عبدالحی کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے خیال اور تصور کو رکھ کر دوسری طرف اس کے مقابل گدھے اور بیل کے تصور اور خیال کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ سید احمد کی۔ اس کے پہلے باب کو لکھنے والا، ترجمہ کرنے والا، اس کی زبان کو نقل کرنے والا، پہلا باب لکھا ہے شاہ اسماعیل نے، باقی باب لکھے ہیں عبدالحی نے۔ جو عبارت اس نے پیش کی ہے وہ عبدالحی کی عبارت میں موجود ہے جو پکا دیوبندی تھا۔ اور اس کے بارے میں شاہ اسماعیل کے بارے میں بھی یہ عبارت، یہ تحریک آزادی فکر، یہ شاہ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے یہ لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ سید احمد بریلوی بھی حنفی ہیں اور مولانا عبدالحی بھی حنفی ہیں۔ شاہ اسماعیل صاحب نہ اس کتاب کے مصنف ہیں نہ اس کے مترجم ہیں، وہ کہ تاجر کتب حضرات کی ہوش ہوتی کہ انہوں نے شہرت کی وجہ سے کتاب پر خاموش، آپ دیکھو جی امتیاز صاحب، انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ شاہ صاحب کے نام اور اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی، حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ہماری کتاب لکھی جا چکی ہے، پہلے ہی دیوبندیوں نے مانا کہ یہ ہماری کتاب ہے، حق نواز جھنگوی نے انکار نہیں کیا، اور بریلویوں نے بھی کہا کہ یہ دیوبندیوں کی مسلمہ کتاب ہے، دیوبندیوں کی کتاب اٹھا کر ہمارے ذمہ لگا۔